یہ وہ سرزمین ہے جہاں وقت نے سب سے زیادہ نشان چھوڑے، پتھروں پر، دیواروں پر اور انسانوں کے دلوں پر۔ بیت المقدس۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ بیت المقدس ایک ایسا شہر جو 5000 سال سے خدا کے نام پر جھکتے اور لڑتے انسانوں کو دیکھ رہا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ خطہ کم از کم 5000 قبل مسیح یعنی تقریباً 7000 سال پہلے سے آباد ہے۔ اس زمانے میں یہاں کنعانی قبائل رہتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے چھوٹے بت کچی مٹی کے مکانوں میں پوجے جاتے تھے۔ اسی دور میں اورشلیم کا نام سامنے آیا، یعنی امن کا شہر۔ آج 2025 میں وہی خطہ یروشلم کہلاتا ہے، جس کے نیچے اب بھی کنعانی دیواروں کے آثار ملتے ہیں۔ یہی سب سے قدیم بنیادیں ہیں بیت المقدس کی۔ تقریباً 1900 قبل مسیح جب دنیا میں شرک عام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے توحید کی دعوت کے لیے بھیجا۔ ان کا سفر عراق کے شہر ار سے شروع ہوا اور وہ کنعان یعنی موجودہ فلسطین پہنچے۔ اسی سرزمین پر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے ایک ایسی قوم کی بنیاد رکھی جو بعد میں بنی اسرائیل کہلائی۔ یہی وہ پہلا لمحہ تھا جب بیت المقدس کو خدا کی عبادت سے جوڑا گیا۔ اسی لیے یہ مقام یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے ایمان کی ابتدائی نشانی ہے۔ وقت گزرا، قومیں بگڑتی گئیں، پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں انہوں نے یروشلم کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی مرتبہ بیت المقدس کو سیاسی اور روحانی مرکز دونوں حیثیتوں سے بلند مقام ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی شریعت کی بنیاد مضبوط ہوئی اور تابوت سکینہ اسی شہر میں رکھا گیا۔ آج سٹی آف ڈیوڈ کے آثار یروشلم کے جنوب میں موجود ہیں، جہاں اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ نے داؤد علیہ السلام کے محل کے پتھر تلاش کیے ہیں۔ پھر 970 قبل مسیح کے قریب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں خدا کا پہلا عظیم گھر تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سولومون کہا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عبادت، قربانی اور تعلیم ایک ساتھ ہوتی تھی۔ یہودیوں کے لیے یہ ربانی موجودگی کا مرکز تھا اور مسلمانوں کے لیے بعد کے ادوار میں قبۃ الصخرہ کے نیچے وہی مقدس چٹان مقدس مانی گئی جہاں سے فرشتے نازل ہوتے۔ وقت گزرا، قوم نے نافرمانی کی۔ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا، ہیکل جلا دیا گیا اور ہزاروں بنی اسرائیل قید ہو کر بابل چلے گئے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب بیت المقدس کھنڈر بن گیا۔ آج بھی بابلی اسیری یعنی بیبیلونین ایکسائل یہودی تاریخ میں سب سے بڑا سانحہ مانا جاتا ہے۔ 516 قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ سائرس اعظم نے اجازت دی کہ یہودی واپس آ کر ہیکل دوبارہ تعمیر کرے۔ یہ سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ تھا جو تقریباً 600 سال تک جاری رہا۔ اسی دوران یونانی پھر رومی سلطنتیں آئیں۔ 63 قبل مسیح میں جنرل پومپے نے یروشلم کو رومی قبضے میں لے لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مذہب اور سیاست پہلی بار ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اسی رومی دور میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے اسی شہر کے قریب دعوت، معجزات اور محبت کا پیغام دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عیسائی عقیدے کے مطابق انہیں مصلوب کیا گیا اور پھر جی اٹھے۔ اسی لیے بیت المقدس عیسائیوں کے لیے ہولی سٹی آف ریسرکشن کہلاتا ہے۔ آج چرچ آف دی ہولی سیپولکر اسی جگہ کھڑا ہے جہاں ان کے صلیب کا عقیدہ منسلک ہے۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یہودی بغاوت کچلنے کے لیے پورا شہر جلا دیا۔ ہیکل دوبارہ منہدم کر دیا گیا، ہزاروں لوگ مارے گئے اور باقی جلا وطن ہوئے۔
یہ وہ لمحہ تھا جب بیت المقدس کی زمین پہلی بار خالی پڑی، مگر عقیدہ زندہ رہا۔ 3000 سال میں بیت المقدس تعمیر بھی ہوا، جلا بھی، لوٹ بھی لیا گیا اور پھر عبادتوں سے بسایا بھی گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ خدا کا وعدہ ہے، عیسائیوں کے لیے محبت کی قربان گاہ اور مسلمانوں کے لیے وحی کی پہلی سمت۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد بیت المقدس تقریباً 3 صدیوں تک عیسائی حکمرانوں کے زیر قبضہ رہا۔ پھر 7ویں صدی میں عرب کی سرزمین سے ایک نئی روشنی اٹھی، اسلام کی روشنی۔ 621 عیسوی میں وہ رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 1 میں اس کا ذکر بھی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بیت المقدس اسلام میں مکہ و مدینہ کے بعد تیسرا مقدس مقام بن گیا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، گویا تمام مذاہب کی روح ایک جگہ جمع ہو گئی۔ 638 عیسوی 17 ہجری خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ یہ فتح تلوار سے نہیں، امان اور انصاف سے حاصل ہوئی۔ عیسائی پیشوا پیٹریارک نے شہر کی کنجیاں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت عمر نے عہد عمر کے نام سے ایک تحریری معاہدہ کیا، جس میں فرمایا گیا عیسائیوں کے گرجے نہ گرائے جائیں گے، نہ ان کے مذہبی امور میں مداخلت ہوگی۔ یہ وہ اصول تھے جو آج کے انسانی حقوق کے قانون سے 1200 سال پہلے قائم ہوئے، اور اسی دور میں حضرت عمر نے قدیم کھنڈرات صاف کروا کر وہاں مسجد عمر تعمیر کروائی، جو آج بھی چرچ آف دی ہولی سپولکر کے قریب موجود ہے۔ اسلامی خلافت کے بڑھنے کے ساتھ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں قبۃ الصخرہ ڈوم آف دی راک تعمیر کروائی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج شروع ہوا تھا۔ اس کے کچھ سال بعد 705 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصی مکمل کروائی۔ یہ دونوں عمارتیں اب 1300 سال سے زیادہ پرانی ہیں اور آج بھی اسی مقام پر کھڑی ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اگلے 3 صدیوں میں بیت المقدس اسلامی دنیا کا ایک روحانی اور تعلیمی مرکز بن گیا۔ یہاں مفسرین، محدثین اور صوفیاء جمع ہوتے۔ بغداد اور دمشق سے آنے والے علماء یہاں کے مدارس میں پڑھاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بیت المقدس کے اطراف میں مدرسے، مسافر خانے اور مساجد تعمیر ہوئیں۔ آج کے زمانے میں القدس یونیورسٹی اسی تاریخی علمی مراکز کے علاقے میں واقع ہے۔ 1099 عیسوی یورپ سے آئے کروسیڈز نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کو خون میں نہلا دیا گیا اور مسجد اقصی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا۔ یہ دور 88 سال تک جاری رہا۔ مسلمانوں کے لیے یہ عظیم ترین صدمہ تھا۔ پھر آیا صلاح الدین ایوبی کا دور۔ 1187 عیسوی میں انہوں نے بیت المقدس آزاد کروایا، مگر حیران کن بات یہ تھی، انہوں نے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا بلکہ امان دی، عدل کیا۔ انہوں نے مسجد اقصی کو پاک کیا اور دوبارہ آذان کی آواز گونجی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بیت المقدس پھر سے امن کی علامت بنا۔ 1517 عیسوی میں بیت المقدس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا۔ یہ دور تقریباً 400 سال تک پرامن رہا۔ خلیفہ سلیمان نے 1538 میں شہر کے گرد مضبوط دیواریں تعمیر کروائیں۔ یہ دیواریں آج بھی اولڈ سٹی آف یروشلم کے گرد موجود ہیں۔ عثمانی دور میں بیت المقدس تینوں مذاہب کے لیے کھلا رہا۔ یہودی، عیسائی، مسلمان سب اپنے اپنے مذہبی مقامات پر آزاد تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1917 میں برطانیہ نے عثمانی سلطنت سے بیت المقدس چھین لیا۔ اسی سال بیلفور ڈکلیریشن کے تحت یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی وطن کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے اگلی صدی کی بنیاد رکھ دی اور تنازعہ شروع ہوا۔ 14 مئی 1948 کو یہودی ریاست اسرائیل قائم کی گئی۔
फलस्तीनियों की बड़ी तादाद बेघर हुई और यरूशलेम 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। मशरकी हिस्सा मस्जिद अक्सा समेत उर्दन के पास और मगरबी हिस्सा इसराइल के पास चला गया। जून 1967 में इसराइल ने उर्दन, मिस्र और शाम पर हमला किया। सिर्फ 6 दिन में पूरा यरूशलेम कब्जे में ले लिया। तब से आज तक मस्जिद अक्सा इसराइली कंट्रोल में है, अगरचा शरई तौर पर इसका नज़्मो नस्क जॉर्डेनियन वक्फ के पास है। 1980 में इसराइल ने यरूशलेम लाह मंजूर किया और पूरे शहर को अपना अब्दी दारुल हुकूमत करार दिया। दुनिया के ज्यादातर मुमालिक ने इसे तस्लीम नहीं किया। 2018 में अमेरिका के सदर ट्रंप ने अपना सफारत खाना तिल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल किया, जिसने नया आलमी तनाज़ा खड़ा किया। आज 2025 में यरूशलेम की आबादी तकरीबन 10 लाख है। यहाँ तकरीबन 60% यहूदी, 37% मुसलमान और 2% ईसाई आबाद हैं। मस्जिद अक्सा अब भी मुसलमानों के ईमान का मरकज है। चर्च ऑफ होली सेपुल्कर में ईसाई ज़ायरीन इबादत करते हैं और वेस्टर्न वॉल पर यहूदी दुआएं मांगते हैं। यही बैतुल मुकद्दस की रूह है। तीनों मज़हब एक ही ज़मीन पर, मगर एक दूसरे से दिलों में फासलों की वजह से बहुत दूर है। ये शहर हमें याद दिलाता है कि ज़मीन की मलकियत बदल सकती है, मगर मुकद्दसियत कभी नहीं। बैतुल मुकद्दस एक शहर नहीं, ये ईमान, कुर्बानी और वादे की इलामत है। यहाँ हर ईंट के नीचे तारीख सो रही है। हर गली में अंबिया के कदमों के निशानात हैं। हजारों साल गुजर गए, सल्तनतें आईं और मिट गईं, लेकिन इस शहर का नूर आज भी वैसा ही है जो दिलों को रोशनी देता है। शायद इंसान कभी इस शहर पर कब्जा न छोड़े, मगर एक दिन जरूर आएगा जब यहाँ फिर अदल, अमन और अल्लाह का कलमा बुलंद होगा, क्योंकि ये जमीन अल्लाह की है और वो इसे अपने नेक बंदों को अता करता है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 128। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल असरारे माजी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। खुदा हाफिज।